جی شیخ محترم، آپ درس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، گزشتہ لیکچر میں ہم نے کوشش کی تھی یہ جاننے کی کہ الحاد کیا ہوتا ہے اور الحاد کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ الحاد کی مختلف شکلیں کون کون سی ہو سکتی ہیں، یا جو الحاد کا وہ تصور ہے یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے انطباقات کیا کیا ہیں۔ دیکھیں، الحاد بنیادی طور پر جب ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں یا فکری اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ فکر بھی اور عمل بھی الحاد کا شکار ہو سکتی ہے، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں نے عرض کیا تھا، المیل عما یجب اعتقادہ وعملہ۔ اہل علم نے جو الحاد کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہٹ جانا اس چیز سے جو اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے واجب ہو۔ تو اس اعتبار سے جو بھی شخص ہٹا ہوا ہو عمل کے اعتبار سے یا فکر کے اعتبار سے، تو ہم عمومی طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملحد ہے، یا وہ جو جس چیز پر اس کو ہونا چاہیے، جو عقیدہ اور جو فکر واجب ہے وہ اس سے ہٹا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے اس کو ملحد کہا جا سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت ہر گناہ الحاد نہیں ہوتا۔ کسی بھی شخص کے فکر یا عمل سے ہٹ جانے کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی سے ایسا کر رہا ہوتا ہے، کوتاہی سے کر رہا ہوتا ہے، سست روی سے، سستی سے، اپنی طبیعت کی کوتاہی سے کوئی بھی عمل ایسا کر رہا ہو تو وہ ہوتا تو گناہ ہے لیکن وہ الحاد نہیں ہوتا۔ تو گویا ہر گناہ جو ہے وہ الحاد نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کو، کسی نے نماز نہیں پڑھی، آپ کہہ دیں کہ یہ ملحد ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ نماز کے بارے میں تصورات درست نہیں رکھتا، آپ کہہ دیں یہ ملحد ہے۔ یا کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے تصورات درست نہیں ہیں، یا کوئی بات ایسی کر بیٹھتا ہے تو آپ کہیں کہ ملحد ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ خاص طور پر الحاد اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد فکری کجی ہو۔ ہر عملی گناہ الحاد ہے جس کی بنیاد فکری کجی ہو، یعنی کوئی شخص اپنے فکر کی ٹیڑھ کے سبب اپنا کردار یا اپنے عمل کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کجی کا اظہار کرے تو اس کو الحاد کہتے ہیں۔ ہر گناہ جو ہے وہ الحاد نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ اس کے لیے دلیل بھی نہیں دیتا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ اس کے لیے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتا، تو وہ ملحد نہیں ہے، وہ بس محض ایک گناہ گار ہے۔ اس گناہ گار اس کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، واپس اپنے ٹریک پہ آنا چاہیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو الحاد نہیں کہا جا سکتا۔ الحاد وہ شخص کرے گا یا اس شخص کے عمل کو الحاد کہا جائے گا جو نماز پڑھے بھی نہ اور ساتھ اس کے لیے ایک دلیل بھی پیش کرے اور فکری کجی کا اظہار کرے، اور اس میں اس کے پاس دلائل بھی ہوں، صحیح ہوں یا غلط ہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس فکری بنیادوں کے اوپر جو عمل استوار ہوتا ہے اور وہ فکر بھی غلط ہو اور وہ راہ راست سے ہٹی ہوئی ہو اور اس کا عمل بھی راہ راست سے ہٹا ہوا ہو تو وہ الحاد ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر الحاد میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو، مطلب کوئی شخص جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہو لیکن وہ فکری کجی کی بنیاد پر، تو وہ چھوٹا سا گناہ بھی کر رہا ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یعنی الحاد چاہے وہ بہت ہی معمولی بات میں ہو، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یعنی دونوں اصول ذہن میں رکھیں، ہر گناہ الحاد نہیں ہوتا، وہ گناہ الحاد ہوتا ہے جس کے بنیاد میں فکری کجی ہو، اور دوسرا یہ کہ جو ادنا ترین الحاد ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاءُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو شخص الحاد کا ارادہ کرے یعنی کجی کا ارادہ کرے ظلم کے ساتھ اس میں یعنی مکہ مکرمہ میں نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں۔ تو دردناک عذاب کی جو بھی وعید ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ کوئی شخص بالکل ادنا ترین گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، لیکن وہ الحاد کی بنیاد پر اگر کر رہا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ حرم میں جو گناہ صغیرہ کا، حرم مکی میں یا حرم مدنی میں گناہ صغیرہ کا ارتکاب جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، اس لیے فرما دیا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو لہٰذا ان دو اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جب اس کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، مختلف جو صورتیں جن کے اوپر الحاد کا جو ہے وہ انطباق ہو سکتا ہے، اس میں فسق ہے، اس میں کفر ہے، اس میں شرک ہے، اس میں زندقہ ہے یا زندیقیت جس کو کہتے ہیں، اسی طرح اس میں دہریت ہے، پھر اس کے اندر لا ادریت ہے، پھر اس کے اندر اباحیت۔ ان ساتوں شکلوں کے بارے میں میں تھوڑا تھوڑا عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائیں اور ایک خاکہ سا بن جائے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں جب وہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل الحاد ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے فسق۔ فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا، اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اطاعت سے نکلتا ہے، بہت چھوٹا سا کوئی شخص گناہ کرے یعنی اطاعت سے نکلے، اطاعت سے محروم ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم ہو تو وہ بھی فاسق ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹے درجے کا فاسق ہوتا ہے فسق ہی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی چھوٹے سے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا گناہ کیا تو وہ بھی فسق ہوتا ہے۔ تو اطاعت سے نکلا ہوا شخص وہ فاسق ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا فاسق ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے بڑے گناہ کر رہا ہو تو وہ بڑا فاسق ہے، یعنی زیادہ اطاعت سے نکلا ہوا ہو، اور اگر کوئی شخص بالکل ہی اطاعت سے نکلا ہوا ہو یعنی کافر ہو، اس کو بھی فاسق ہی کہتے ہیں کہ والکافرون هم الفاسقون، کافر جو ہے وہ بھی فاسق ہوتے ہیں، وہ بالکل اطاعت سے 100% نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اطاعت سے نکلنا فسق ہے، لیکن وہ فسق جس کی بنیاد فکری کجی ہو، یعنی ادنا ترین نافرمانی بھی الحاد ہے کہ اگر اس کی بنیاد فکری کجی ہو، یعنی کوئی شخص اگر اس کی غلطی کی دلیل پیش کرتا ہے، اپنی گناہ کی، وہ شاید چھوٹا سا گناہ اس کی دلیل پیش کرتا ہے، اس کی بنیاد، اس کا مطلب اس کی بنیاد جو ہے وہ فکری کجی ہے، اور جس کی بنیاد فکری کجی ہے وہ فسق جو ہے وہ اگرچہ ذرا سا اطاعت سے نکلا ہوا ہونا ہے لیکن وہ الحاد ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا، اور داڑھی نہیں رکھی ہوئی ظاہر ہے ایک غلطی ہے، اس نے نہیں رکھی۔ کوئی عورت پردہ نہیں کرتی، غلطی ہے، اس نے پردہ نہیں کیا، گناہ کیا ہے، یعنی وہ اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ دلیل پیش نہیں کرتے، پردہ نہ کرنے کی دلیل پیش نہیں کرتی عورت، اور وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ جو ہے وہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اور حیا جو ہے وہ آنکھ میں ہوتی ہے، اسی لیے پردہ بھی آنکھ کا ہی ہوتا ہے، یا دل کا پردہ ہوتا ہے، یا اسی طرح داڑھی جو ہے وہ کوئی اس شخص اس کے بارے میں دلائل دینا شروع کر دے، تو جو دلائل دیتا ہے وہ گویا فاسق بھی ہے، اور یہ فسق دراصل الحاد کی ایک صورت۔ ہر وہ فسق الحاد کی صورت ہے جس کے پیچھے کوئی شخص دلیل دے کے اس حرکت کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں گناہ گار ہوں اور میں واپس آنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے بے بسی کا اظہار کریں یا کوئی اس طرح کی بات کریں، کوئی عاجزی کی بات کریں، نہیں، بلکہ وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ داڑھی نہ رکھنے والا داڑھی نہ رکھنے کی دلیل دے رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پردہ نہ کرنے والی عورت پردہ نہ کرنے کی دلیل دے رہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس جتنے گناہ معاشرے کے اندر موجود ہیں وہ سارے فسق جو اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلی ہوئی جو کیفیات ہیں، وہ جب فکری کجی کی بنیاد پر ہوں گی تو وہ ساری کی ساری الحاد ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور کا جو فسق ہے وہ آپ کو انفرادی طور پر نظر آئے یا اجتماعی طور پر نظر آئے، وہ فسق الحاد ہی کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
اسی طرح ایک جو دوسری اس کی صورت ہو سکتی ہے الحاد کی، وہ ہے کفر۔ اب عام طور پہ کوئی شخص کفریہ اعمال کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ایک تو حالت کفر ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کافر کہے یا کفریہ حالت میں چلا جائے، اس کا اور کفریہ اعمال کے ارتکاب کا فرق ہے۔ جو شخص قانونی طور پر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، پھر وہ کفریہ اعمال سر انجام دیتا ہے، تو وہ شخص، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے ہی اعمال ہیں جن کو کفر کہا ہے، کہ مثال کے طور مسلمان کے لیے گالی دینا، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کا قتل کرنا جو ہے کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا، اس سے لڑنا، یہ کفر ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان سے لڑ تو رہا ہے، لیکن وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو نہ تو کافر کہتا ہے اور نہ ہی کوئی امت کا اجماع اس شخص کو کافر بناتا ہے، یعنی قانونی طور پر دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، نہ کوئی ایسی صورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن وہ کفریہ اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ جو کفریہ اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اگر مبنی بر دلیل ہے، یعنی فکری کجی، وہی جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ وہ اگر مبنی بر دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر وہ کفر کرتا ہے، تو وہ کفریہ اعمال اس کے لیے الحاد کی صورت بن جائیں گے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا، لہذا کسی بھی طرح کے اعمال کا انکار کرنا یا ان کو چھپا لینا، اور کسی ایسی دلیل کی بنیاد پر جو فکری کجی کی علامت ہو، تو وہ کفر بھی، یعنی وہ کفریہ اعمال بھی الحاد کہے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو وہ بھی الحاد کا شکار ہو سکتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس مسلمان کے خلاف لڑنا جائز ہے۔ کسی کو گالی دینا فسق ہے، اگر وہ اس کی دلیل دیتا ہے کہ اس کو گالی دینا جائز ہے، اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرتا ہے، اس کا مطلب وہ بھی الحاد ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ تو اب یہ جو کفر ہے، اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، اور اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی یا اس سے کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے ظاہر ہے گناہ کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، تو اگر تو وہ غلطی ہی سمجھتا ہے تو اس غلطی کو الحاد نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر وہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز قرار دیتا ہے، اس کے لیے دلیل پیش کرتا ہے، تو پھر یہ الحاد ہوگا، حالانکہ یہ ہے تو کفریہ عمل، لیکن یہ کفریہ عمل الحاد کی صورت بن جائے گا، اور اس کو بھی الحاد ہی کہا جائے گا۔ لہذا اسی طرح جب میں نے عرض کیا کہ انکار یا کسی چیز کا استخفاف یا کسی کو چھپا لینا، یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا جب اس کی آپ دلیل پیش کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پر، تو وہ الحاد ہے۔ اس بنیاد پر آپ یہ دیکھیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ہر حکم اسلام کا جو بھی حکم ہے، کوئی شخص اس کا انکار کر دے، یہ کہے میں اس کو نہیں مانتا، عمل نہ کرنا یہ یا عمل رہ جانا یہ اور بات ہے، کوئی کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ الحاد ہے۔ چاہے وہ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سنت کو نہیں مانتا، کہ کوئی اس کو سنت اس کو مشکل لگ رہی ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، یا کسی چھوٹی سنت کو بھی اگرچہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ وہ یہ جب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو اصل میں اس کے پیچھے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، فکری کجی اس کی بنیاد ہوتی ہے، لہذا سنت چھوٹی سی ادنا سی سنت کا انکار بھی یہ الحاد ہے، چاہے وہ بالکل چھوٹی سی سنت ہو، اگر اس نے انکار کر دیا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ ڈر جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ اور اس سے پیچھے اللہ کریم یہ فرما رہا ہے اسی آیت میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا،
का दुआई बादिकुम बादा, जिस तरह से तुम एक दूसरे को पुकारते हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार को इस तरह की पुकार ना समझो। बुलावा, पुकार, दुआ के कई माने हैं। दुआ का माना बुलावा भी है, दुआ का माना पुकार भी है, इसका दुआ का माना खिताब करना भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपस में एक दूसरे के बुलावे की तरह ना समझो। क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवादा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का फरमान सुनकर, आपका बुलावा सुनकर जो लोग खिसक जाते हैं आड़ लेकर या आंखें बचाकर, अल्लाह ताला उनको खूब जानता है। लिहाजा कोई शख्स कवायद फिqहिया की बुनियाद बनाए, कोई शख्स जो है वो चूंके चुनांचे कहे, कोई सुगरा कुबरा मिलाए, कोई आपस में जितने मर्जी दलाइल जो है उसके लिए दलाइल अखज करे और उन दलाइल को घड़ कर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करता है और उसकी बुनियाद कोई दलील बनाता है, तो ये सुन्नत की मुखालफत करना भी ये दरअसल एक इनकार की सूरत है, और इनकार दरअसल एक कुफरिया अमल है, और ये कुफरिया अमल इल्हाद की सूरत हो जाएगा अगर वो उसके पीछे कोई दलील दे रहा है। इसी तरह कुफर के साथ साथ इसको आप बुनियादी अकायद में अगर कोई शख्स शक करता है, बुनियादी अकायद में से किसी चीज के बारे में भी शक का इजहार करता है, उसको शुबहात का इजहार करता है और फिर उसके लिए दलील देता है कि जनाब असल में तो कोई चीज नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसके लिए जब शक करता है तो ये शक करना भी दरअसल एक इनकार है, और ये शक करना भी इल्हाद की एक सूरत है। कुरान ने सूरह सजदा में आखिरत के इनकार के हवाले से बात फरमाई, फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाइही, बस तुम अल्लाह से मुलाकात के बारे में कभी शक शुबे में ना पड़ो। इसी तरह रिसालत के इनकार के हवाले से अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि जो लोग जिनको किताब दी गई है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते तो इसी तरह से है जैसे वो अपने बेटों को पहचानते, और उनको ये सब मालूम है, लेकिन फिर भी वइन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूल हक़ वहुम यअलमून, उनमें से फिर भी एक गिरोह ऐसा है जो हक को छुपाता है और हालांकि उस बात को जानते हैं। वहां अल्लाह करीम ये फरमाता है अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हक है, और हक वो होता है कि जिसको साबित करने के लिए किसी खारजी दलील की जरूरत नहीं होती। फिर कोई शख्स जब हक के बारे में शक करता है तो इसका मतलब है कि उसका हक पर ईमान नहीं है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक आ जाने के बाद उसमें शक करना भी एक गोया बातिल की तायीद करना है। इसलिए इस तरह का तर्ज अमल कि आप इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू कर दें, ये भी इल्हाद है। रिसालत का इनकार करें, आखिरत का इनकार करें। इसी तरह अल्लाह करीम ने हाकमियत आला का या अल्लाह की हाकमियत के इनकार करने वालों के बारे में बताया, अफ़ग़ैरुल्लाहि अब्तग़ी हुक्मन, कि मैं क्या अल्लाह के अलावा किसी और को जो है वो अपना हाकिम बनाने के लिए उसको तलाश करूं। फिर उसके आखिर पे भी फरमाया फला तकुम मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से ना हो जाओ। इसी तरह कुरान के इनकार के हवाले से भी बात की, फ़इन कुंता में फी शक में मंजलना, कि अगर तुम शक में हो जो कुछ हमने नाजिल किया है, उसके आखिर पे भी फरमाया फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन। तो कहने की बात यह है कि बुनियादी अकायद जो हैं उनके बारे में किसी भी हवाले से जब कोई शख्स शक करता है तो ये भी एक इल्हादी तर्ज अमल है, इल्हाद की ही एक सूरत है। फिर आ जाता है आगे तीसरी सूरत है शिर्क। अब देखें, शिर्क वैसे तो शिर्क है, कुफर जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कुफर एक अलग अमल है, फिस्क एक अलग अमल है, लेकिन वही अमल जो है वो इल्हाद की सूरत बन जाता है जब उसके पीछे कोई दलील मौजूद होती है और आप फिक्री कजी मौजूद होती है। इसी तरह जब शिर्क की बात करते हैं तो मखलूकात में से बुनियादी तौर पर तो शिर्क की कई किस्में हैं। आप उसमें ये समझ लें कि मखलूकात में से किसी भी वजूद को उलूही सिफात का कायल समझना, तो वो जो है वो ये शिर्क है। तो ये दरअसल अल्लाह ताला की सिफात के बारे में, अल्लाह ताला की सिफात के बारे में अपने यानी कजी और टेढ़ समझना, ये मुल्हिद होने की दलील है।
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں الحاد کرتے ہیں. تو وہ الحاد یہ ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جو چیزیں اللہ کے لائق شان ہیں، ان میں سے کسی چیز کی کمی سمجھنا، یہ بھی الحاد ہے. یعنی یہ شرک ہے، اور یہ کمی سمجھنا اور اس کے لیے دلیل دینا. اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ سن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ دیکھ نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں کرنا یہ الحاد کی اور ملحدانہ باتیں ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات جو صرف اللہ کے لائق شان ہے، وہ غیر اللہ میں یعنی مخلوق میں ان کا وجود تسلیم کرنا، یہ بھی دراصل شرک ہے. اور اسی وجہ سے میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے یہ اور ابن زید رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ ہے، یلحدون اے یشرکون، اس کا معنی ہی یہ ہے. لہذا شرک کا بھی یہ پہلو دراصل الحاد کی ایک قسم ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتی ہے زندیقیت، جس کو میں نے کیا زندقہ. زندقہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک عجمی لفظ ہے. کہتے ہیں کہ زندہ کرد اس کا ترجمہ ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ کسی اور زبان کا اس سے معرب ہے. یعنی اس کو عربی میں عربی کے معنی عربی کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے. تو یہ زندقہ ایک عربی زبان کے لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کی اصطلاح کے طور پر. تو بنیادی طور پر جو زندیق ہوتے تھے سابقہ زمانوں میں، وہ زندیق وہ ہوتے تھے جو دنیا کی ازلیت کے قائل تھے، اور پھر اپنے آپ کو مذہبی طور پر وہ پورے اس کے اندر رسالت کے بھی قائل ہوتے تھے، خدا کے بھی قائل ہوتے تھے، لیکن دنیا کی ازلیت کے قائل تھے. اور پھر اس کے لیے دلائل دیتے تھے اپنے اس خاص طرز عمل کو جو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہوتا تھا، جس کو وہ دراصل ان کا سارا وہ نظام فکر جو ہے وہ اسلام نہیں ہوتا تھا، وہ کفریہ ہوتا تھا، لیکن اس کو وہ اسلام بنا کر پیش کرتے تھے. اس میں یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی اصطلاح میں زندیقیت ایسے باطنی کافر کو کہتے ہیں جو اپنے خود ساختہ عقائد کو اسلام کا نام دے دے. اور یہی جو اہل لغت ہیں انہوں نے بھی اور اہل علم نے زندیقیت یا زندقہ کی یہی ڈیفینیشن کی ہے کہ ایسا باطنی کافر جو اپنے خود ساختہ عقائد کو اسلام کا نام دے اور اس کو اسلام کا لبادہ اڑا کے وہ لوگوں کہے کہ یہ اسلام، اور اس کے لیے دلائل دے، وہ زندیق ہوتا ہے. اور ایسا زندیق بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو قدیم زمانے میں زنادقہ جو ہیں بہت کثرت سے پائے جاتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس درمیانی زمانہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو تبع تابعین کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں کافی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو آپ زنادقہ کہہ سکتے ہیں. اور تاریخ میں زنادقہ کے نام بھی بعض اوقات لیے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی انفرادی طور پر زندیق تھا، فلاں آدمی انفرادی طور پر زندیق تھا. لیکن ایک مذہب اور ایک فلسفہ ایسا ہے کہ جن کو زندیق باقاعدہ کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا پیروکار بھی کہا، اور اپنے جو ان کے لیڈرز تھے ان کو پیغمبر اسلام بھی کہا، اور بالکل وہی اصطلاحات استعمال کی جو اسلام کے لیے ہیں. لیکن دراصل وہ سارے کے سارے زندیق تھے. ان کے نہ پیغمبر تھے، نہ ان کا اسلام تھا، اور نہ ہی ان کا جو جنت دوزخ کا تصور درست تھا، نہ ہی ان کا خیر اور شر کا تصور درست تھا. ان میں جن کو ہم سنویت کہتے ہیں، مجوسیت کہتے ہیں، یا ایک مانوی مذہب مانویت، یہ بھی مانی جو زرتشت کے بعد آیا تھا تو اس کو بھی پیغمبر کہا گیا. تو مانی نے بھی اصل میں تو زرتشت کی تعلیمات کو ہی آگے بڑھایا، اور وہی سلمیت جو زرتشت کے یعنی فلسفہ خیر و شر جو زرتشت کا تھا اسی کو آگے بڑھا کر اس نے ایک مانوی مذہب کی بنیاد رکھی. اور یہ سارے کے سارے اسلامی اصطلاحات استعمال کرتے تھے. اس اعتبار سے یہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زندیق کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں. اور زندقہ جو ہے، کیونکہ یہ زندیق اپنے آپ کو اپنی دلیل دیتا ہے، لہذا الحاد کی خطرناک ترین قسموں میں ہے زندقہ یا زندیقیت. اسلاف نے جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے ان کو بھی زندیق کہا ہے.
کہ یہ قرآن کو مخلوق کہنے والے بھی اصل میں دلائل ایسے دیتے ہیں کہ وہ اسلامی محسوس ہوتے ہیں، اور دراصل یہ ایک کلمہ کفر کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں قرآن کو مخلوق ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے یہی کہا تھا نا کہ یہ لوگ جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں جاہل ہے، جو حال ہے، اور وہ فرماتے تھے میں اگر قرآن کو مخلوق کہہ دوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے نہیں کہنا، اور وہ انہوں نے کوڑے کھا لیے اور سب کچھ کیا ہے اور یہ نہیں کہا۔ ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنے والا، خود ساختہ یا کفریہ عقائد کو جو اسلام بنا کر پیش کرنے والا ہے، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ تو منافق اور زندیق میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ منافقوں کو ہی زندیق کہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ منافق صرف اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اندر سے منافق بھی کافر ہوتا ہے، اندر سے زندیق بھی کافر ہوتا ہے۔ منافق اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہری طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے، اپنے کفر کی دلیل دیتا ہے۔ منافق اپنے کفر کی دلیل نہیں دیتا، وہ صرف اپنے کفر کو چھپا کر وہ اسلام کو قبول کرنے کا ایک ڈھونگ رچاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر کے میں مسلمان ہوں، اور کفر کو چھپا کے پھرتا ہے۔ زندیق جو ہوتا ہے وہ اپنے کفر کو اسلام بنا کر ظاہر کرتا ہے اور اس کی دلیل دیتا ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں دور جدید میں جو ایک فرقہ یہاں ہوا بر صغیر کے اندر، جو اسلام کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، اور پھر ان کو ان کے عقائد کا کچا چٹھا سارے علماء نے دیکھا، اور پھر متفقہ طور پر اجماع امت کے ذریعے سے اور اسمبلی کی کارروائی کے ذریعے سے باقاعدہ قانونی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اب بھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ ساری اصطلاحات اسلام کے استعمال کرتے ہیں، اور ان اصطلاحات کا جو مفہوم ہے وہ اصل میں وہ نہیں ہے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ مثلا خاتم النبیین کی جو اصطلاح ہے یہ وہی ہے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں، وہ بھی خاتم النبیین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی اصطلاح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو مسلمانوں کے خاتم النبیین کا اصطلاح کا فرق کا مطلب ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو مسلمان اور زندیق میں فرق ہے۔ منافق صرف چھپاتا ہے، اور زندیق جو ہے وہ اپنے خود ساختہ عقائد کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ بس یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اگلی جو قسم ہے، 3 قسمیں رہ گئی، میں جلدی ہمارا وقت بھی کام کی طرف جا رہا ہے، میں جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک قسم ہے لا ادریت۔ لا ادریت جس کو آپ انگریزی میں ایگنوسٹسزم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس لفظی معنی یہ ہے، بالکل شک و شبہ میں پڑھنے والے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ عقل کی بنیاد پر حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، کہ جب ان کی عقل جو ہے عقلی پیمانے پر حقیقت نہیں آتی، شریعت نہیں آتی، اور اس کو وہ عقلی بنیادوں پر اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور حقیقت کے قائل بھی نہیں ہوتے۔ یعنی اصل حقیقت کا انکار کر دیا عقل کی بنیاد پر، اور اس کے بعد کوئی اور حقیقت ان کو ملتی بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ کہیں کہ یہ حقیقت ہے، لہذا وہ متشکک ہی رہتے ہیں، اور ان کی علم کی بنیاد یقین کی بجائے شک ہوتا ہے، اور ہمیشہ شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، اور وہ ہمیشہ یعنی ہوا میں جیسے اڑتے پھرتے اور لٹکتے پھرتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایگنوسٹسزم یا متشکک یا لا ادریت اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں ایک بہت بڑی آف شوٹ، بہت بڑی ایک صورت ہے الحاد کی۔ اور ایگنوسٹک آپ دیکھیں آج کے دنیا میں ایتھیسٹ اتنے نہیں ہیں جتنے ایگنوسٹک ہیں، کہ جو یعنی دہریے اتنے نہیں ہیں جتنے ایگنوسٹک ہیں، اور ایگنوسٹک سارے کے سارے اصل میں ملحد ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ حقیقت کے بارے میں شک کا اظہار کر کے اور پھر اپنے آپ کو چھوڑ دینا بالکل یعنی حالات کے رحم و کرم پر، یہ لا ادریت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو میں مثال دوں گا پوسٹ ماڈرنزم کی۔
پوسٹ ماڈرنزم جو ہے، ماڈرنزم نے ترقی کی عقل کی بنیاد پر ایک پورا سسٹم دیا. ماڈرنزم کا جو نظام ہے پورا کا پورا عقل کی بنیاد پر ہے، اس کے ہم تفصیلات میں نہیں جاتے. لیکن جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس نے اصل میں اب تک ہونے والی ساری ترقی، ساری علمی اور فکری ترقی کو بالکل انکار کر دیا ہے، اس کو کنڈم کر دیا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ترقی، جتنی بھی ترقی اب تک ہوئی ہے وہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسانی عقل جو ہے وہ، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے دور کو کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر کا دور. مصنف گویا مر گیا، جو آپ تک لکھا گیا تھا، جو اب تک سوچا گیا تھا وہ سارا کچھ غلط ہے، اس کو غلط قرار دے دیا. غلط قرار دے کے لیکن آگے صحیح کیا ہے یہ ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اور انہوں نے اگرچہ فکری بنیادوں پر اور عقلی بنیادوں پر پوسٹ ماڈرنزم والوں نے ماڈرنزم کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن عملی طور پر وہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں. لیکن کسی حقیقت، وہ کو حقیقت تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک لادریت کی ایک مثال. اسی طرح جو قدیم زمانے میں، قدیم یونانی زمانے میں جو سوفسٹائی تھے، سوفسٹس، جن میں پروٹاگوراس، پروڈیکس اور گورجیس، یہ تین ان کے فلسفی بہت مشہور تھے، اور یہ گروپ تھا جس کا نام تھا سوفسٹائی، سوفسٹ. ان کا نقطہ نظر بھی یہ تھا کہ اب تک کی جو فکری اور عقلی ترقی ہوئی ہے وہ بالکل بے سود ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ سوفسٹائی جو ہے، جو پروٹاگوراس کا یہ بہت مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا، مین از دا میئر آف آل تھنگس. آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، یعنی آدمی جو کچھ کہے وہی صحیح ہے، اور جو کچھ وہ اپنے لیے صحیح سمجھے وہی صحیح ہے. کسی چیز کے بارے میں خام خواہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لہٰذا یہ لادریت کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں. ایک چھٹی چیز جو ہے وہ ہے اباحیت. اباحیت جو ہے یہ بھی دراصل یوں کہہ لیں کہ لادریت کے قریب قریب ہے، لیکن اس کی بنیاد اس طرح سے متشکک یعنی شک و شبہ بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پر روایتی اخلاقیات یا خاندانی نظام یا پھر اس طرح کی جتنے قانون اور اخلاق اور ہر چیز کا انکار ہے. اور ہر چیز کا انکار کر کے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے، کیونکہ لادریت والا جو ایگنوسٹک ہوتا ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، اور اباحیت پسند جو ہیں یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہر مفید چیز مباح ہے، کہ ہر وہ چیز جس سے مجھے فائدہ ہے وہ میرے لیے جائز. لہٰذا وہ اپنے لیے یہ فیصلہ کر اس نتیجے پہ پہنچ کے یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان سراسر خیر ہے، اور جو بھی اس کے لیے انسان کے لیے مفید ہے وہ جائز ہے، کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. تو ہر مفید چیز کو جائز قرار دیتے چلے جانا اور یہ نتائج نکالتے چلے جانا، یہ بھی الحاد کا اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک بہت ہی بڑا پہلو آج کے دور میں جو رائج ہے اور بہت بڑا مظہر ہے الحاد کا، اباحیت پسندی. اس کے بھی کئی بنیادیں ہیں اباحیت کی. ایک بنیاد تو جہالت ہے، اور ایک بنیاد جو ہے وہ مغرب کی نقالی ہے. مغرب کی نقالی میں بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے پیدا ہو گئے ہیں، نام نہاد اسکالر، جو ہر اس چیز کا انکار کر کے لوگوں کو کوئی اباحیت پسندی کا راستہ دکھاتے ہیں، ہر چیز جائز قرار دے دیتے ہیں. جس چیز میں ذرا سی مشقت آتی ہے سمجھنے میں یا عمل کرنے میں، یہ اس کا انکار کر کے اور یہ لوگوں کو ایسا راستہ بتاتے ہیں. اگرچہ ان کی گفتگو بڑی لوگوں کو علمی محسوس ہوتی ہے اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگوں کو ایسا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو اباحیت پسندی کا راستہ ہے، کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر لیں، اور لوگوں کا داڑھی رکھنے کا دل نہیں کرتا نہ رکھیں، خواتین کا پردے کرنے کو دل نہیں کرتا نہ کریں، لوگوں کا موسیقی سننے کو دل کرتا ہے سن لیں، یہ فنون لطیفہ میں ہے. لوگوں کا جو دل کرتا ہے، اور لوگوں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نکال لینا ہے راستہ. سود کھانے کو لوگوں کا دل کرتا ہے، اس میں سے بھی انہوں نے سود کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ بتا لینا ہے کہ اس دور کا سود اور تھا، آج کے دور کا سود اور ہے. اسی طرح سے یعنی اپنے اپنے مسائل جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتے رہنا ہے. یہ اباحیت پسندی، یہ بھی ایک بہت الحاد کی ایک صورت ہے. اور آخری بات جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں، وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، وہ ہے دہریت. دہریت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایتھیزم.
تو ایتھیزم یہ ہے کہ جس میں خدا کے وجود کا انکار کر دینا. یہ عصر حاضر میں سب سے بڑا جو اصطلاحی الحاد جو عصر حاضر میں موجود ہے وہ ہے خدا کے وجود کا انکار اور گویا نیچر پر یقین اور ایمان, اور جس کو قرآن نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر, یہ نظام ایک لگا مدہ نظام ہے کائنات کا, اس میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں, کوئی اس کے اوپر کوئی بالا تر ہستی موجود نہیں ہے, اور اللہ کا انکار کر دینا ہمیں بس زمانہ ہی مارتا اور جلاتا ہے. یہ ایک اس کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اس الحاد کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ عالم کفر میں موجود ہیں. مسلمانوں میں تو خیر کم ہیں, لیکن عالم کفر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے مسلمان متاثر ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ کو ان کی 2-4 کتابوں کا ذکر بھی کروں گا, اور یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے ہمارے اس صرف مغرب کی فکر کو متاثر نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی فکر کو بھی متاثر کیا ہے. لہذا یہ ایتھیزم جو جس کو ہم الحاد کہتے ہیں, یہ دہریت والا, یہ وہ صورت ہے جو سب سے بڑی پریولنٹ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس طرح کے الحاد اور اس کی ساری صورتوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم شیخ. کسی بھائی یا بہن کا سوال ہے تو اپنا مائک کھول کر سوال کر سکتی ہے شیخ سے. ٹھیک ہے شیخ, اجازت دیجیے, پھر کافی دیر بھی ہو گئی ہے. خیر انشاءاللہ شیخ, جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.